خوش آمدید۔ آج ہم مشرق وسطی کی تیزی سے بدلتی صورتحال پر بات کر رہے ہیں، خاص طور پر اسرائیل، ایران اور اب امریکہ کے درمیان جو کشیدگی بڑھی ہے۔ جی، ہمارے پاس وسط جون سے 22 جون 2025 تک کی جو خبریں اور رپورٹس ہیں، ان کی بنیاد پر ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ہو کیا رہا ہے۔ بالکل۔ اور امریکی مداخلت کے کیا معنی ہیں اور آگے کیا ہو سکتا ہے؟ تو آئیے ذرا اس معاملے کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ شروعات تو میرے خیال میں 13 جون سے ہوئی ہے نا، جب اسرائیل نے ایران کے اندر وہ نتنز، اصفہان، فردو، تہران کے قریب کئی جگہوں پر بڑی فضائی کارروائی کی۔ جی ہاں، یہ دہائیوں میں پہلا موقع تھا کہ اسرائیل نے براہ راست ایرانی سرزمین پر حملہ کیا۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا۔ بلا شبہ ایک بڑی پیش رفت تھی۔ یقیناً یہ ایک ایسی حد تھی جسے آپ کہہ سکتے ہیں طویل عرصے سے عبور نہیں کیا گیا تھا۔ ایران کا رد عمل بھی ظاہر فوری تھا، میزائل داغے گئے اور انہوں نے اسے اعلان جنگ کہا۔ بالکل، اعلان جنگ قرار دیا۔ اس سے خطے میں جو پہلے سے کشیدگی تھی وہ اچانک ایک نئے خطرناک موڑ پر آ گئی۔ اور پھر جیسے معاملہ کافی نہیں تھا، 22 جون کو ایک اور بڑی تبدیلی آئی، امریکہ براہ راست اس میں شامل ہو گیا۔ جی، یہ بہت اہم موڑ تھا۔ امریکی B-2 اسٹیلتھ بمبار طیاروں نے ایران کی 3 آپ کہہ لیں مرکزی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا: فردو، نتنز اور آصفان۔ اور اطلاعات تو یہ بھی ہیں کہ بنکر بسٹر بم استعمال ہوئے۔ جی ہاں، بنکر بسٹر بم جو زمین میں گہرائی تک جا کر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کتنی سنجیدگی سے ان محفوظ اہداف کو بھی نشانہ بنانا چاہتا تھا۔ تو ان حملوں کا وقت اور خاص طور پہ ان جوہری تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، وقت اہم ہے۔ شاید امریکہ کو لگا کہ اب مداخلت ضروری ہے، اور یہ تنصیبات فردو اور نتنز خاص طور پر ایران کے جوہری پروگرام کے لیے کلیدی ہیں۔ کچھ تو زمین کے نیچے بہت گہرائی میں ہیں۔ صحیح۔ تو بنکر بسٹر کا استعمال صرف فوجی نقصان نہیں، بلکہ ایک واضح پیغام ہے کہ امریکہ ایران کے جوہری عزائم کو روکنا چاہتا ہے، یا کم از کم سست کرنا چاہتا ہے، اور تہران پر دباؤ بڑھانا ہے۔ اسی دوران صدر ٹرمپ کا بیان آیا کہ ان حملوں نے ایران کی افزودگی کی صلاحیت کو مکمل طور پر تباہ کر دیا ہے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ دیکھیں، مکمل تباہی کا دعویٰ شاید تھوڑا بڑا چڑھا کر ہو سکتا ہے، فوری طور پر تصدیق مشکل ہے، لیکن B-2 طیاروں اور جدید ہتھیاروں سے شدید نقصان تو یقیناً پہنچا ہوگا۔ جی، خاص طور پر اگر کئی حملے ہوئے ہوں۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ایران کا پروگرام کافی پھیلا ہوا ہے، تو مکمل خاتمہ شاید اتنا آسان نہ ہو۔ اور اسی دوران اسرائیل بھی اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھا۔ ہاں، وہ بھی چل رہا تھا۔ جی، وہ ایرانی میزائل سائٹس اور کمانڈ سینٹرز کو نشانہ بنا رہے تھے، اور ایران بھی جواب دے رہا تھا۔ فوجی محاذ پر ایک اور بات سننے میں آئی، ایران نے پہلی بار اسرائیل کے خلاف اپنا نیا میزائل خیبر شکن استعمال کیا ہے۔ جی ہاں، یہ ایک اہم پیش رفت ہے۔ خیبر شکن جیسے جدید میزائل کا استعمال یہ دکھاتا ہے کہ ایران بھی اپنی صلاحیت کا مظاہرہ کرنے کو تیار ہے۔ یہ صرف جواب نہیں ہے، یہ اسرائیل کے دفاعی نظام کے لیے ایک نیا چیلنج بھی ہے۔ اور دوسری طرف سے اسرائیلی دعوے بھی ہیں۔ جی، اسرائیلی رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ انہوں نے درجنوں ایرانی فوجی اور جوہری مقامات کو نشانہ بنایا، 2 F-5 طیارے مار گرائے اور کئی میزائل لانچر بھی تباہ کیے۔ ظاہر ہے دونوں طرف سے دعوے ہوتے ہیں۔ اور امریکہ نے اپنے B-2 بمبارڈ طیاروں کو بحر الکاہل میں نئی جگہوں پر تعینات کیا ہے، گوام اور ڈیاگو گارشیا۔ کیا یہ مزید حملوں کی تیاری ہے؟ یہ پوزیشننگ دیکھیں، ایک واضح سگنل تو ہے۔ یہ طیارے ان اڈوں سے مشرق وسطی تک پہنچ سکتے ہیں۔ ان کی موجودگی امریکی عزم کو ظاہر کرتی ہے، اور ہاں، یہ ممکنہ طور پر مزید کارروائیوں کی تیاری کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان سب کے وسیع تر اثرات کیا ہو سکتے ہیں، خاص طور پر ایران کی وہ دھمکی آبنائے ہرمز بند کرنے کی؟ یہ کتنی سنجیدہ بات ہے؟ آبنائے ہرمز کا معاملہ تو انتہائی سنگین ہے۔ دنیا کی تیل کی سپلائی کا ایک بڑا حصہ، شاید 20%، وہیں سے گزرتا ہے۔ بہت زیادہ ہے۔ جی، اس کی بندش عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ سکتی ہے۔ یہ دھمکی ایران کی طرف سے ایک آخری حربہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ دکھاتا ہے کہ وہ دباؤ بڑھانے کے لیے کس حد تک جا سکتا ہے۔ لیکن کیا اس کے اتحادی جیسے حزب اللہ یا دوسری ملیشیا وہ بھی اس میں شامل ہوں گے؟ کچھ اطلاعات تو یہ ہیں کہ وہ شاید پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
ہاں، یہ ایک دلچسپ پہلو ہے۔ اطلاعات ہیں کہ شاید حزب اللہ یا عراق اور شام میں کچھ ایران نواز گروہ حالیہ نقصانات کے بعد بڑے پیمانے پر محاذ کھولنے سے گریز کریں۔ لیکن یمن میں حوثی تو اب بھی حملے کر رہے ہیں امریکی اور اسرائیلی اہداف پر۔ بالکل، حوثیوں کا محاذ کھلا رہنا یہ دکھاتا ہے کہ تنازع مختلف جگہوں پر پھیل سکتا ہے، اور ایران اب بھی اپنے پراکسیز کے ذریعے دباؤ برقرار رکھنے کی کوشش کر سکتا ہے۔ ایرانی وزیر خارجہ نے جو وارننگ دی ہے کہ امریکی مداخلت سب کے لیے بہت بہت خطرناک ہے، وہ اسی خطرے کی طرف اشارہ ہے۔ عالمی رد عمل بھی ظاہر ہے منقسم ہے۔ امریکی اتحادی تشویش دکھا رہے ہیں، تحمل پر زور دے رہے ہیں۔ جی، جبکہ روس، چین، وینزویلا وغیرہ نے حملوں کی مذمت کی ہے۔ یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں، مغربی ممالک جنگ نہیں چاہتے، لیکن ایران کے جوہری پروگرام پر بھی انہیں تشویش ہے۔ اور روس اور چین؟ وہ امریکی اثر و رسوخ کو محدود کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اکثر امریکی اقدامات کی مخالفت کرتے ہیں۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس بھی ہوا ہے، لیکن موجودہ حالات میں فوری سفارتی کامیابی مشکل لگتی ہے۔ تو اب ہم کہاں کھڑے ہیں؟ 22 جون تک تو یہ تنازع جاری تھا، کیا کوئی حل نظر آ رہا ہے؟ فی الحال تو کوئی فوری حل نظر نہیں آتا۔ صورتحال بہت ہی غیر یقینی، بہت نازک ہے۔ تجزیہ کار یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکی مداخلت کے باوجود اسرائیل کی فیصلہ کن فتح کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اچھا جی، اور اس کے غیر متوقع نتائج بھی نکل سکتے ہیں۔ ایک اور بات جو کچھ ماہرین کہہ رہے ہیں وہ ہے ایران کی ممکنہ حکمت عملی، جسے کہتے ہیں کشیدگی بڑھا کر کشیدگی کم کرنا، ایسکیلیٹ ٹو ڈی ایسکیلیٹ۔ جی، یعنی دباؤ اتنا بڑھا دو کہ دوسرا فریق مذاکرات پر مجبور ہو جائے یا پیچھے ہٹ جائے۔ بالکل، یا جنگ کو ایک خاص حد سے آگے بڑھنے سے روکا جا سکے، لیکن یہ بہت خطرناک کھیل ہے۔ ہاں، یہ تو بہت خطرناک لگتا ہے۔ یقیناً اس میں غلط اندازے کا، غیر ارادی طور پر جنگ کے پھیل جانے کا خطرہ بہت زیادہ ہے، خاص طور پر جب اتنے سارے کھلاڑی شامل ہوں۔ عالمی طاقتیں، برطانیہ، جرمنی، اقوام متحدہ، سب تحمل اور سفارتکاری کی بات کر رہے ہیں، لیکن زمینی حقائق کسی بھی وقت بدل سکتے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ صورتحال انتہائی نازک ہے۔ جی، خلاصہ یہی ہے کہ ہم ایک انتہائی غیر مستحکم صورتحال میں ہے، جہاں ریاستوں کے درمیان براہ راست ٹکراؤ اور ایک بڑی عالمی طاقت کی فوجی مداخلت شامل ہو چکی ہے۔ یہاں ایک سوال سوچنے والا ہے، اگر ایران واقعی کشیدگی بڑھا کر کشیدگی کم کرنے کی حکمت عملی اپنا رہا ہے تو اس کا حتمی مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ کیا وہ صرف بہتر مذاکراتی پوزیشن چاہتا ہے یا مکمل جنگ سے بچنا؟ اور اس خطرناک حکمت عملی میں غلطی کا مارجن کتنا کم ہے؟